آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر عقیدے کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے نیچے کالی ٹاکیاں باندھ لیتے ہیں، بچے کا چھوٹا سا جوتا باندھ لیا، بہترین گھر بنایا ہے تو کالی ہنڈیاں رکھ دی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ اس ٹاکی کے باندھنے سے اب میری گاڑی کو نقصان نہیں ہوگا، کسی کی نظر بد نہیں لگے گی، اس ہنڈیا کے رکھنے سے اب میرا نقصان نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس بندے نے اپنا عقیدہ اس ہنڈیا پر اور اس ٹاکی پر اور اس جوتے پر رکھا، اللہ پر نہیں رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ جرم کائنات کے سارے جرموں سے بڑا لگتا ہے کہ کوئی بندہ خالق کائنات کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں۔ ذات میں کیا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، فلاں اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ جو صفت خالق کی ہے وہ آپ کسی اور کے اندر پیدا کر دیں۔ اللہ کا کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے بیماریاں دور کرنا، اللہ کا کام ہے صحت دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تنگ دستی بلائیں دور کرتے ہیں۔ اب یہ صفت اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے اندر کریں گے تو پھر یہ شرک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چور چوری کرے تو چور ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو ہے، زانی زنا کرے تو زانی ہے، کافر کفر کرے تو کافر ہے، لیکن شرک کرتے رہیں مگر مشرک نہیں بن سکتے۔ بھئی اسی طرح جو شرک کرے گا تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا تو اور کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے عقیدہ توحید کو سمجھیں، ایسا عقیدہ اپنے بچوں کا بنائیں، اپنی نسل کا بنائیں، اپنے ماتحتوں کا بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے ہم نے نمک بھی مانگنا ہوتا تھا، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہوتا تھا تو ہم اللہ سے مانگتے تھے۔ کیا اس سے مراد ہے؟ کہتے تھے یا اللہ نمک لینے چلا ہوں، اگر تیری طرف سے رحمت ہوئی تو آسانی سے مل جائے گا، اگر تو نے نہ چاہا تو ملنا مجھے نمک بھی کوئی نہیں۔ جوتے کا تسمہ لینے چلا ہوں مگر میرے مالک پہلے آپ سے دعا کرتا ہوں، اگر آپ نے رحمت کی تو لے سکتا ہوں مگر نہ میں نہیں لے سکتا۔ ہر چیز کے بارے میں خیر اللہ کی طرف سے، شر اللہ کی طرف سے۔ آج اب اللہ یہ نقصان چھوٹے نہیں ہیں، پیروں نے اپنی گدیاں چلا کے لوگوں کا ایمان بھی تباہ کیا ہے، لوگوں کا مال بھی تباہ کیا ہے، لوگوں کی عزتیں بھی تباہ کی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے علاقے میں ہے نا، یہ نیلے پیلے کالے دھاگے باندھے، یہ کس لیے باندھے ہیں؟ یہ جی لال دھاگا ہے، یہ خوش آمدیدگی کی نشانی ہے، خوشی کی علامت ہے۔ یہ پیلا دھاگا ہے، یہ کالا دھاگا ہے۔ کڑے کیا چیز ہے؟ یہ چھلے کیا چیز ہے؟ یعنی پیروں اور فقیروں کو چھوڑ کے لوگوں نے تو لیروں کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی ہے، اور سجدے نہیں ہوتے ایسی جگہ پر جا کے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کے کون سے سینگ ہوتے؟ بڑے بڑے جانور قربانی کے لیے، اور بھئی قربانیاں کرنے سے پہلے دیکھو خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ نے تو جانوروں کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اس عقیدے کی تطہیر سمجھانے کے لیے سیدنا خلیل اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے سنت بنایا اور پورے قرآن میں بیان کیا۔ آپ دیکھیں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، غور فرمائے ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگو جتنا بھی کوئی بندہ بڑا مجرم ہو، پاپی ہو، خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار ہو، اللہ فرماتے میرے در پہ آئے میں معاف کر دوں گا، مر جائے میں معاف کر دوں گا، حساب و کتاب لے کر کے سزائیں دے کے بالآخر جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر جس بندے نے اپنی زندگی میں شرک کیا، شرک کرتے کرتے مر گیا، نیلے پیلے کالے داغوں سے اور کڑوں اور چھلوں سے پیار کرتا، درگاہوں کی نظر نیاز کرتا، جھکتا سجدے کرتا، دنیا سے چلا گیا، فرمایا لا یغفر ان یشرک
युशरक बिही। कायनात वालों, ये वो बदनसीब है जिसको मैं अल्लाह कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मजीद का दूसरा मकाम, खालिक़े कायनात ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन। कायनात वालों, दुनिया में बड़े बड़े गंदे लोग, दुनिया में बड़े बड़े फजूल लोग, मगर मुशरिक से बड़ा कोई गंदा नहीं जो अल्लाह का दर छोड़ के औरों के दर पे जाए, अल्लाह का दर छोड़ के औरों की तरफ नज़र रखे, अल्लाह का दर छोड़ के औरों की चौखटों पे जाए। फरमाया इससे बड़ा कोई बंदा पलीद ही नहीं, इससे बड़ा कोई बंदा गंदा नहीं। कुरान का तीसरा मकाम, अल्लाह पाक ने फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। लोगों, शिरक करने वाला बंदा इतना बड़ा मनहूस है, मुशरिक इतना बड़ा मनहूस है, खालिक़े कायनात ने फरमाया उसकी ज़िंदगी के सारे अमल एक शिरक से ख़त्म हो जाते हैं। एक शिरक से नमाज़ें भी ख़त्म, रोज़े भी ख़त्म, हज्जें भी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। चौथा मकाम, मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। मालिक कायनात ने फरमाया लोगों, बड़े बड़े गुनाहगार और ख़ताकार आएंगे, अल्लाह बिल आखिर जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह को अकबर कबीरा। ज़ानी भी जन्नत में जाएगा, शराबी भी जन्नत में जाएगा, चोर भी जन्नत में जाएगा, डकैत भी जन्नत में जाएगा। सारे अपनी अपनी सजाएं लेने के बाद, अपनी अपनी वबाल लेने के बाद बिल आखिर तो जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया जिस बंदे के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, मैं आखिर उसको भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। 99 गुनाहों के रजिस्टर वाला बंदा भी आखिर जन्नत में चला जाएगा। मगर लोगों, मुशरिक ऐसा बदनसीब है, मुशरिक ऐसा गलीज़ है, मुशरिक ऐसा बुरा है, मुशरिक ऐसा इंसान है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। खालिक़े कायनात ने फरमाया मैंने मुशरिक पर जन्नत को पक्का हराम कर दिया। मेरे भाई, ये मसला छोटा नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, ठीक हो जाएंगे। चेक करो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, मुश्किलात में मेरा बच्चा किधर जाता है, मेरी बच्ची किधर जाती है, मेरी ज़ुबान के जुमले क्या है, मेरी निगाह क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी फ़िक्र क्या है। ज़रा दुख आया, ज़रा तकलीफ़ आई, अच्छा भला नमाजी रोज़ेदार उधर भागेगा, उधर भागेगा। अल्लाह के बंदे, तू नमाजी है, तू मुसलमान है, तू मफाद परस्त है। रब ने थोड़ा सा क्या आजमाया, तूने रब का दर ही छोड़ दिया। कुरान मजीद पढ़ लो, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक। अल्लाह की कसम है, नबियों की ज़िंदगियाँ पढ़ लो, दुखों से भरी हैं, मुसीबतों से भरी हैं। अगर पैगंबर अपना दुख दूर नहीं कर सका, रसूल अपने घराने के काम नहीं आ सके, नबी अपने बेटे और अपनी बीवी को ना बचा सके, तो तू कौन सा यकीन लेके भाग के इस पे बैठा है कि वो सब कुछ कर लेगा? तुझे किसने ये सबक दे दिया? किस कुरान की आयत को लेके चला गया? गौर करे ज़रा, अल्लाह के पैगंबर हैं आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी हैं, सबसे पहले रसूल हैं। अल्लाह ने इनको अपना नायब और खलीफा बना के ज़मीन पे भेजा है। ये थोड़े एजाज़ की बात है, बड़ा एजाज़ है। मालिक ने अपना नायब चुना है, खलीफा चुना है, फरिश्तों से सजदा करवाया है। आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दुख आ गए, मुसीबतें और परेशानी आ गई। मालिक कायनात ने जन्नत में एक चीज़ से मना किया, शैतान ने वसवसा डाला, उसी चीज़ के करीब चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गलती हो गई, भूल गए, मालिक कहते वतफ़िका यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। मेरे नबी का लिबास भी छिन गया, रौनकें भी छिन गई, नेमतें भी छिन गई। आदम अलैहिस्सलाम भी रो रहे, माँ जी हव्वा भी रो रही, जिस्म नंगा हो गया।
اپنے جسم کو ڈانپنے کے لیے جنت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کے اپنے وجود کو چھپا رہے، اور روئی جاتے دونوں ہی رو رہے، آدم علیہ السلام بھی، ماں جی ہوا بھی، اور رو کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ جسم بھی ننگا ہو گیا، جنت بھی چھن گئی، جنت کی رونقیں اور نعمتیں بھی چھن گئی، جنت کی بہاریں چھن گئی، اتنی مشکل آئی، اتنی مصیبت آئی، اتنی بڑی پریشانی آئی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر آدم رو کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں سمجھتا ہوں میرے سے بھول ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا تیرے در پہ بیٹھا ہوں، میرا یقین اور اعتماد ہے تیرے علاوہ میری اس مشکل کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول پر دکھ آئے تو انہوں نے دکھ اور مصیبت کے اندر اپنے اللہ کو پکارا۔ اللہ بتانا چاہتے او لوگوں کوئی مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبیوں پر مشکلیں پڑی ہوئی ہیں، میرے رسولوں پر مشکلیں پڑی ہوئی ہیں۔ نبی مشکل میں پڑھ کے بھی اپنے رب کے سامنے جھولی پھکا کے بیٹھا۔ میں قرآن مجید میں دوسرے پیغمبر نوح علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، آدم ثانی کا لقب ملا، اللہ ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کو 950 سال عقیدہ توحید کی دعوت کا موقع دیا، ہر دروازے کو بجایا، ہر گلی میں پیغام پہنچایا، میلوں میں بھی گئے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، قوم کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، جس کو پیغمبر نوح نے پکڑ پکڑ کے رب کا تعارف نہ کروایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اپنی زندگی میں مشکل آ گئی، آج اپنے اوپر مصیبت آ گئی، خالق کائنات نے قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرمایا میرے پیغمبر کشتی بناؤ اور اپنے مومن بندوں کو بٹھا لو، باقیوں کو میں نے تباہ کرنا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی کو چلانے لگے، سامنے بیٹے کو دیکھا تو آواز دی، فرمایا یا بنی ارکب معنا، او میرے بیٹے آ جانا، تو بھی کشتی پہ بیٹھ جا۔ بیٹا کہتا ابو سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ ابو کشتی سے مضبوط وسیلہ اور واسطہ پہاڑ کا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ جناب نوح علیہ السلام کہتے میرے بیٹے آج پہاڑ کام نہیں آئیں گے، آج چوٹیاں کام نہیں آئیں گی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ جلال میں ہے، غصے میں ہے، بچے گا وہی جس کو اللہ نے بچایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بسم اللہ پڑھ کے کشتی چلنی شروع ہوئی، بیٹے نے پانی میں ڈوبنا شروع کر دیا۔ آخر باب تھے، آخر بدن کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے۔ جب بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ان ابنی من اہلی، اللہ میری 950 سال عقیدہ توحید کی محنت، مولا اتنا صلہ تو ملے نا کہ میرا بیٹا تو بچا لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ کے بندے اس سے بڑی اور مشکل کیا ہے؟ اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہے؟ اس سے بڑی اور آفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہتے میرے نبی اعوذ بکا
اے میرے نبی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، آئزو کا میں تجھے دوبارہ نصیحت کرتا ہوں، ما لیس لک بہ علم، دوبارہ وہ بات نہ کرنا جس بات کا تجھے علم نہیں۔ میرے نبی دوبارہ اس مسئلے پہ میرے سامنے نہ بولنا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہتے ہیں اللہ اب کی جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے، دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے بندے اگر نبیوں کے اختیار میں مشکلیں حل کرنا ہوتی، اگر نبیوں کے اختیار میں حاجت روائی ہوتی، اگر نبیوں کے اختیار میں مصیبتیں دور کرنا ہوتا، اللہ کی قسم ہے نوح نبی کا بیٹا کبھی آنکھوں کے سامنے نہ ڈوبتا۔ سامنے بیٹا ڈوب گیا، پیغمبر رو سکتے ہیں مگر بچا سکے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو تجھے کس آیت نے بتایا جا ادھر جا کے بیٹھ جا، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو کس چیز کو لے کے، کس دلیل کی خاطر سفر کر کے بیٹھا رہتا وہاں؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے، سب کچھ ضائع کر رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، بچا نہیں سکے، مشکل کو حل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا ذرا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کی خاطر عقیدہ توحید پر کام کیا، اولو العزم نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی قربانیاں دی، اللہ کی خاطر ہجرت کرتے جا رہے ہیں، راستے میں جابر اور ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا، ان کی بیوی سارہ کو بند کمرے میں لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی بے بس کھڑا ہے، بیوی کو پکڑ کے علیحدہ کمرے میں لے گیا زنا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وضو کر کے رب کے سامنے مصلی پہ گر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ عزتیں بچانے والا تو ہے، مولا اس ظالم سے تو بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ سارہ فرماتی ہیں اندر تھی میں نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اللہ کون بچا سکتا ہے اگر تو نہیں بچائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہیں ظالم بادشاہ زمین میں گرا، غرق ہونے لگا، میں نے دعا کی اللہ نے بچا لیا، پھر گرا۔ کہتا لے جاؤ، یہ عورت نہیں ہے تو کوئی شیطان ہے۔ فرماتے لوگوں میں واپس آئی، میں کیا دیکھتی ہوں اللہ کے خلیل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کائنات والوں کو سمجھایا لوگوں مشکلیں حل کوانی ہو تو رب کے در پہ جھکا کرتے ہیں، مصیبتیں دور کروانی ہو تو اللہ کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے خلیل ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اپنی بیوی کو شیطان سے نہ بچا سکے، اللہ کے سامنے حوالے دے کے کہتے ہیں مولا بچانے والا تو ہے، اللہ اس ظالم سے تو ہی محفوظ فرما۔ یار اس سے بڑی کیا قربانی ہے؟ پیغمبر نے بیٹا ذبح کروا لی اللہ کی خاطر، لے کے چلے گئے، چھری پھیر رہے، مالک کہتے یہ تو میں نے بچا لیا، وگرنہ نبی نے ذبح کرنے کی کسر نہیں چھوڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ کسی بندے کو زندہ پکڑ کے آگ میں پھینکا جائے، یار یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی مشکل ایک نہیں، اللہ کی قسم قدم قدم بھرے پڑے ہیں انبیاء کی زندگیاں مشکلات سے۔ اگر نبی اپنی مشکل کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتاؤ کوئی عامی انسان تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ کسی عام بندے کو، امتی کو تو نے اپنا حاجت روا کیسے بنا لیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا اور آگ کی نظر کر دیا۔ جناب جبریل آئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے اللہ کے پیغمبر ابراہیم اب تو کہہ دو کہ یا اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اے خلیل اگر تو جل گیا، اللہ کی قسم ہے اہل توحید کے لیے اس سے بڑا کوئی داغ نہیں ہوگا کہ دیکھ لو نبی جل گیا ہے، اللہ اپنے نبی کو نہیں بچا سکا، تمہیں کیسے بچائے گا؟ اللہ کے خلیل زبان سے کوئی جملہ ہی بول دو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کے بندو جس کی خاطر جا رہا ہوں بھلے اس کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار،
اللہ کو پتہ ہے اس کی خاطر جا رہا ہوں نا، میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے نہ بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پیارا اور پکا عقیدہ دے کے میں کہتا ہوں آسمان پہ اللہ مسکرائے ہوں گے اور کہا ہوگا خلیل اگر تو نے عقیدہ عظیم بنایا ہے تو انعام بھی عظیم دوں گا۔ اللہ چاہتے طوفان کو بھیج کے آگ ختم کر دیتے، اللہ چاہتے بارش کو بھیج کے آگ ختم کر دیتے، طوفان سے بھی آگ بجھ جانی تھی، بارش سے بھی آگ ختم ہو جانی تھی، مگر مشرکین نے کیا کہنا تھا، ہم نے تو ابراہیم کو جلا دینا تھا بس طوفان نہ آتا تو، ہم نے تو ابراہیم کو جلا دینا تھا اگر بارش نہ آتی تو۔ خالق نے فرمایا طوفان بھی نہیں بھیجوں گا، بارش بھی نہیں بھیجوں گا، بارشوں سے بجھانا یہ بھی کوئی کمال ہے، طوفانوں سے بجھانا یہ بھی کوئی کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے آگ بھی جلتی رہے، میرا خلیل بھی مسکراتا رہے۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی بڑی مشکلات ہیں، کتنے بڑے دکھ ہیں۔ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکلاں آون او نہیں مشکل کشا ہوندا، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات والوں میں نے تو قرآن بھر دیا اپنے نبیوں کے آلام اور ابتلا پر، آزمائش اور امتحانوں پر۔ دیکھ لو اگر مشکل کشا کوئی ہوتا تو میرے نبی ہوتے، اگر حاجت روا کوئی ہوتا تو پہلے میرے نبی ہوتے، اگر میں کسی کو کوئی اختیارات دیتا اپنے نبیوں رسولوں کو ضرور دیتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ غور کرنا ذرا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے، نبی یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا، آ کر کے بھائیوں نے بتایا، بگیاڑ کھا گئے اس کو، اور یہ خون کا کرتا ہے۔ کرتا دیکھا، وہ کرتا سارا سلامت ہے، تو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کوئی ڈرامہ کیا ہے، میرے بچے کو قتل کر دیا ہے، یا میرے بچے کو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اگر انہوں نے بگیاڑ نے کھایا ہوتا تو پھر کرتا سلامت نہ ہوتا، اور اگر انہوں نے بھی قتل کیا ہوتا تو کرتے پر کہیں پر تو کوئی نوچنے کا، چیرنے کا، مارنے کا نشان ہوتا۔ سمجھ نہیں آ رہی، جوان کڑیل بیٹے ہیں، بتانے کے لیے یہ تیار نہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اتنا روئے۔ اور دنیا میں دکھ اپنانے والوں، اللہ کی قسم ہے تیرا دکھ کیا دکھ ہے، یہ دیکھ میرے یعقوب پیغمبر کا دکھ، اتنا دکھی ہوئے، رو رو کے نبی کی آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا، نبی کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ روتے اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرماتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں تو اپنا دکھ کسی اور کو سنا بھی نہیں سکتا، اگر کسی کو سناؤں گا تو کہے گا نبی بنا پھرتا ہے، ہمارے سامنے دکھ بیان کرتا ہے۔ اللہ مجھے پتہ ہے تیرے علاوہ نہ کوئی سننے والا نہ کوئی ٹالنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے بندے تیرا 2 دن کاروبار نہ چلے رب سے شکوے کرتا ہے، 2 دن بیماری نہ جائے تو رب سے شکوے کرتا ہے، 4 سال اولاد نہ ہو تو رب سے شکوے کرتا ہے۔ دیکھ انبیاء کی پوری زندگیاں غم اور دکھوں میں گزر گئیں، اتنا دکھ رو رو کے نبی نے آنکھوں کا نور ختم کر لیا ہے۔
اگر مشکل کشائی کسی نبی کے اختیار میں ہوتی، اللہ کی قسم ہے نبی یعقوب رو رو کے آنکھوں کا نور ختم نہ کرتے۔ اگر پیغمبر یعقوب کے پاس اختیار نہیں ہے تو یار مجھے بتا، تیرے اس دربار والے کو اختیار کس نے دے دیا؟ تو کون سا نظر اللہ لے کے چلا ہے؟ تو کس خیال میں پھر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیسے بھی لے جائیں گے، ایمان بھی لے جائیں گے، عزت بھی لے جائیں گے، سب سے بڑا ڈکیٹ ایمان کا ڈکیٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر غلطی معاف کروں گا مگر شرک کو میں معاف نہیں کر سکتا، اور یہ مشرک کو سزا ہے، اس نے رب کا در چھوڑا ہے، اللہ نے اس کے پلے ککھ نہیں چھوڑا۔ نہ عزت بچتی ہے، نہ مال بچتا ہے، نہ جان بچتی ہے، نہ سکون اس کو ملتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن ہے۔ لوگوں دیکھ لو پیغمبر یوسف پر کتنی بڑی تکلیفیں آئیں، اللہ نے اتنے عظیم انسان ہے، پوری کائنات کا آدھا حسن اکیلے یوسف کو علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پڑدادا بھی نبی ہے، اتنے عظیم جد سے تعلق رکھنے والے پیغمبر یوسف علیہ السلام ہے، مگر زندگی کے دکھ دیکھ لو۔ کبھی میرا نبی کنویں میں گرا پڑا ہے، دن رات اس اندھیرے میں روئے، کبھی میرے پیغمبر مصر کی منڈیوں میں بکے، کبھی میرے پیغمبر جیل کی کال کوٹھڑیوں میں بیٹھے ہوئے، کبھی زلیخا نے زنا کا الزام لگا کے بدنام کر دیا اور جیل میں بند کروا دیا۔ اللہ کے بندو، اس سے بڑا دکھ اور کیا ہے، اس سے بڑا غم اور کیا ہے؟ پھر بھی یوسف علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، قال معاذ اللہ۔ اور لوگوں، غم اور دکھ اور مصیبتیں تو اللہ ہی ٹالنے والا ہے، اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے جڑے، ہر قدم پہ اللہ سے جڑے، ہر دکھ میں اللہ سے جڑے، ہر تکلیف میں اللہ سے جڑے، ہر غم میں اللہ سے جڑے۔ اللہ کی قسم اپنے بچوں کی تربیت کیا کر۔ کوئی چیز گم ہو جائے، میرے بیٹے اللہ کو منظور نہیں تھا، کوئی چیز مل جائے، میرے بیٹے یہ اللہ نے چیز دے دی۔ سواری ملی ہے، کہا کرو بیٹا یہ رب نے دی ہے، یہ چیز ہے یہ اللہ نے کیا ہے، میرے بیٹا ہر کام میں اللہ کی تعریف۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات نے انبیاء کے یہ قصے اور واقعے اس لیے بیان کیے ہیں، کائنات والوں میرے نبیوں کی زندگی کے دکھ پڑھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے دنیا میں دکھ دور کرنے والا کوئی بشر نہیں، غم دور کرنے والا کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں۔ اگر بشر انسان ہوتا تو نبی اور رسولوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ گندی اوجری نبی کے سجدے کی حالت میں پھینک گئے۔ طائف کے اندر نبی لہو لہان ہے، یہ کوئی چھوٹا دکھ ہے؟ اس سے بھی بڑی تکلیف میں نے دیکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، میرے نبی کے نئے نئے ماننے والے ان کو کافر ظلم کا نشانہ بناتے، تشدد کرتے۔ نبی اتنے کمزور ہیں، اپنے مظلوموں کو چھڑا بھی نہیں سکتے، ان کو گزر کے فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإنی موعدکم الجنہ۔ او میرے صحابہ صبر کرو، اللہ سے جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ مکہ کی سرزمین پہ میرا نبی اتنا کمزور ہے، اپنے صحابہ کو دیکھا ہے مارے کھا رہے ہیں، گرم پتھروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، مگر میرے نبی چھڑا نہیں سکتے، میرے نبی ان کو کچھ بول نہیں سکتے، میرے نبی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ کے بندے، اگر نبی کے اختیار میں سب کچھ ہوتا، مجھے بتاؤ پیغمبر ان ظالموں کو ان پر کیسے ظلم کرنے دیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی پیغمبر آپ کے 70 عظیم صحابہ بیر معونہ پہ قاری سارے کے سارے ذبح کر دیے گئے۔ مکہ کے اندر کوہرام مچائے، قاریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی کی ٹانگوں کے ساتھ چمڑ کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرما رہے اللہ ان ظالموں کو تباہ کرے، انہوں نے میرے 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اگر نبی کے اختیار میں یہ مشکل حل کرنا ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہے نبی کسی ایک صحابی کے اوپر چھری چلانا تو دور کی بات ہے، انگلی بھی اٹھانے نہ دیتے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات بتا رہا قرآن۔ کوئی اللہ کے بندو، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو نے کیسے بنا لیا؟ لکیر کے پیچھے، لیر کے پیچھے، فقیر کے پیچھے لگا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہتے ہیں محبوب قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے، پریشان بڑا رہتا ہوں، کوئی حل ہی بتا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ساری زندگی وظیفے کرنے والے تھے، جو ساری زندگی مشکلات کے لیے نبی سے آ کے وظیفے پوچھنے والے تھے، ان کا نام مشکل کشا رکھ دی۔ علی مولا تے کوئی نہیں رولا، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مشکلات سارے دور کرنا ان کے اختیار میں ہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں مشکلات دور کرنا تھا تو کوفہ کی سرزمین پہ جو حسین پر ظلم ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاذ اللہ تم پیارے علی کو قرار دو گے کہ سب کی مشکلیں حل کی، اپنے بیٹے کی نہیں کی؟ جملے کہتے ہوئے کبھی تو سوچ لیا کر، تیری تیروں کا رخ کہیں اپنوں کی طرف تو نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے پیغمبر قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے، کوئی حل کر دو۔ آپ فرماتے میرے پیارے علی، چاہیے سی نا کہنا محبوب کہندے ہو سونیا تو تے سارے دے مشکل حل کرنا، تو میرے کو مسئلے پوچھن آ گیا۔ فرمایا پیارے علی یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میں وظیفہ پڑھتا ہی رہا، چند دن ابھی گزرے، اللہ نے میرا قرضہ سارا ادا کروا دیا۔ آ کے کہتے اللہ کے رسول جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا واقعتاً اس کی برکت سے اللہ نے میرے سارے قرض ہی اتار دیے، اللہ نے ساری مشکلیں ہی حل کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب، پہلے فارسی میں تھی، اب اس کا ترجمہ ہے اردو میں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ مخلوق سے مانگتا ہے نا، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے پھر خالق کائنات کو سمجھا ہی نہیں جو مخلوق کے پاس آیا۔ اور ساتھ فرماتے استعانت المخلوقی من المخلوقی کیا استعانت المسجون من المسجون۔ بندے سے بندے کا مانگنا ایسے ہی ہے جس طرح کوئی قیدی کسی قیدی کو کہے کہ یار مینوں ہی آزاد کروا دے، خود قید میں پڑا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ہی آزاد کروا دے، اگر وہ آزاد کروا سکتا ہوتا تو خود قید میں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جو بندہ بندے سے سوال کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قیدی کو کہتا ہے مجھے آزاد۔ اللہ کی قسم ان ساری پاک باز ہستیوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم سے مانگو ہم دینے والے ہیں، ان سب نے اللہ کے ساتھ جوڑا تھا۔ مگر آج تکلیف کی بات ہے، آج لوگوں نے اپنے عقیدے اللہ سے ہٹا کے، اپنے نظریات اللہ سے ہٹا کے، او بھئی یہ چھوٹا سا جوتا کیوں باندھتا ہے اگر تجھے اللہ پہ یقین ہے؟ یہ کالے نیلے پیلے دھاگے کیوں باندھے اگر اللہ پہ یقین ہے؟ یہ کڑے کیوں پہنے اگر اللہ پہ یقین ہے؟ کوئی تو کہیں تو خرابی کا وائرس ہے نا جس نے تجھے ان کاموں پہ لگا دیا ہے، اور پھر ان کاموں پہ ہی نہیں لگایا بلکہ اس دعوت پہ بھی لگا دیا۔ اللہ فرماتے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ کائنات والو جس کو بھی دنیا میں دکھ پہنچے گا میں رب کہتا ہوں میرے علاوہ اس کا دکھ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے جس کو میں بھلائی دینا چاہوں گا، میں بتا رہا ہوں پوری کائنات مل کے اس بندے کا رزق اس سے بھلائی نہیں چھین سکتی۔ میرے بھائی جب یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، پھر تیرا کیسے دل کرتا ہے ادھر ادھر جانے کو؟ پھر تیرا کیسے دل کرتا ہے ان چیزوں کی تعریفیں کرنے کو؟ پھر تیرا کیسے دل کرتا ہے ان کے پاس جا کے اپنا ایمان اور وقت ضائع کرنے کو؟ بڑے بڑے پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر جناب اپنا ایمان برباد کروا کے آخر نتیجے کیا ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے پھر اپنی زندگیاں ختم کر لی، اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ہم عمرے پہ گئے،
تو ایئرپورٹ پہ مسئلہ بن گیا، فلائٹ لیٹ ہو گئی 3 دن۔ تو میں نے خود سنا ایک عورت سے یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ داتا دربار تے دیکھ دیو، پتہ نہیں کی بن گیا ہے، ساری فلائٹیں ہی لیٹ ہوئی جائے، یہ عمرے پہ جا رہی۔ مجھے ایک بھائی بتا رہا تھا، کہتا ہے حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے بندہ فون کر کے پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ یار میری ایک چیز گم ہو گئی، مل نہیں رہی، تو جاؤ ذرا جا کے نا داتا دربار تے دعا کرو، میری چیز تے حرم میں کھڑا ہو کے فون ان کو کر۔ یار تم کیا کرنے جاتے ہو عمرے کے؟ اس لیے کہ تو نے عقیدہ نہیں سمجھا، عقیدہ سمجھا ہوتا تو کبھی تیری توجہ، تیرا ذہن ادھر جاتا ہی نہ۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے ساتھیوں کو بچاؤ، اپنے رفقا کو بچاؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار دی تھی محبوب نے، اور جب اترنے لگے نا میدان میں، فرمایا پیارے علی رکو، قتل کرنے سے اگر دعوت دینا، اگر کوئی ایک بندہ آپ کے دعوت سے عقیدہ ٹھیک کر گیا نا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر آپ نے عمل کرنا۔ یار کسی کے گلے سے اتروا کے محبوب کے پاس آئے لوگ 11 اسلام قبول کرنے، آپ نے 10 کا لے لیا، 11ویں کو کہا تو جا بھائی۔ اس نے کہا محبوب میں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا یہ جو گال میں کالے پیلے باندھ کے بیٹھا ہے نا، میں نہیں۔ اس نے کہا محبوب تو ان کو ختم کر دو۔ فرمایا ختم کر پھر بیعت کر۔ وہ جی اصل میں ہم تو قرآن کے، اچھا بھائی تو جو باقی سارے لکھی جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، محبوب نے جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ پڑھیں، ان کو قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں چلاؤ، وظائف اپنے گھروں میں چلاؤ، انشاءاللہ سارے دکھ بھی دور ہو جائیں گے اور برکتیں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔